اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ کتاب شریف معراج السعادہ کے درس آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں۔ نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، مرحوم ملا احمد ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی زبان میں یہ کتاب ہے۔ مختلف اس کتاب کے اوپر خلاصہ جات علماء نے کیے، یعنی اس کتاب کو خلاصے کے طور پر علماء نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اپنے لیے اس کتاب کو مختصر کیا تاکہ اس کتاب کا باقاعدہ مطالعہ کیا جا سکے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ کتاب شریف معراج السعادہ کا مطالعہ کیا جائے، اخلاقی اعتبار سے ایک بہترین کتاب ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس گراں قدر کتاب کی تعلیم پر تاکید تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جب تک اپنے باطن کو اخلاق الہی سے آراستہ نہیں کرتا، مزین نہیں کرتا، ایسا انسان کبھی بھی فلاح پر نہیں پہنچ سکتا، سعادت مند نہیں ہو سکتا، ایسا انسان کبھی بھی بلندیوں کے مقامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا مؤمنین کے اصرار پر بالخصوص جہاں اس وقت ہم مقیم ہیں، جناب محمد شاہ صاحب، ان کے اصرار پر اس کتاب کا آغاز ہم نے کیا، اور اسی محترم شخصیت کے خاندان کے کچھ افراد، آن لائن کچھ لوگ یہاں موجود اس کتاب کے درس کو سماعت کرتے ہیں، اور پھر اب اس کو ہم نے گوگل میٹ کے ذریعے سے عام مؤمنین کے لیے بھی کھول دیا تاکہ اگر کوئی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کتاب سے فیض حاصل کرے۔ آج ہم اس کتاب کے 22ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اس کتاب کے 3 ابواب پڑھ چکے ہیں، اور آپ انہیں ہمارے چینل پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم چوتھے باب میں موجود تھے، اور اس کتاب کے چوتھے باب کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور اخلاق ذمیمہ کے فوائد اور نقصانات، یعنی اچھے اخلاق کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور برے اخلاق جسے اخلاق ذمیمہ کہا جائے اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے دونوں جانب سے گفتگو کرنی ہے، وگرنہ اخلاق حسنہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اخلاق ذمیمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ممکن ہے انسان اس دنیا میں، معاشرے میں جو زندگی بسر کر رہا ہے تو اسے مادی اعتبار سے اخلاق حسنہ کا نقصان پہنچے، اخلاق ذمیمہ کا فائدہ پہنچے۔ جیسے ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، تو کسی کو گالی دینا اخلاق ذمیمہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں جب کسی شخص کو گالی دے کر اپنا کام کروایا جاتا ہے تو انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا نظام بن چکا ہے کہ لوگ جب تک ان کے اوپر زبردستی نہ کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، برا بھلا نہ کہا جائے، سب و شتم نہ کی جائے، لوگ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یعنی معاشرتی اور دنیاوی طور پر تو لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اس پست اخلاقی عادت کا، لیکن ایسا فرد ہرگز سعادت مند نہیں ہو سکتا ہے۔
لہٰذا چوتھی فصل میں ہم ان موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے، اور آغاز ہی میں پہلی بحث جو تھی وہ عدالت کے موضوع پر تھی۔ ہم نے عدالت پر گفتگو کی، عادل پر گفتگو کی کہ عادل کیسے کہتے ہیں، عادل کی کیا اقسام ہیں، عادل کے کیا درجات ہیں، اور پھر ہم نے کل کی گفتگو میں عدالت کی اقسام کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، یعنی گویا کہ عدالت کی اقسام پر مشتمل 2 درس ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ پہلی قسم یہ تھی کہ انسان اور خالق کے درمیان عدالت کو برقرار ہونا چاہیے۔ دوسری قسم یہ تھی کہ انسان اور معاشرے میں موجود دوسرے انسانوں کے درمیان عدالت قائم ہونی چاہیے، اور عدالت کی تیسری قسم یہ تھی کہ انسان اور ان افراد کے درمیان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں عدالت قائم ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان موضوعات پر اب تک ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور ہمارے چینل پر بھی موجود ہے۔ جو مومنین استفادہ کرنا چاہے وہ آغاز سے اس کتاب معراج السعادہ کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، تاکہ یہ جو بحث ہم ابھی کر رہے ہیں اس چوتھے باب کی تیسری فصل جسے آج ہم آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہماری بحث میں ہمارے ساتھ رہیں۔ لیکن جو پہلی کی بحث نہیں سن سکے اور آج ہی ہمارے درس میں شامل ہوں گے، یقینی بات ہے انہیں آج کے درس کا بھی فائدہ ہوگا، یہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی اس تیسری فصل میں عدالت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ کمال اور سعادت کا سرچشمہ یہی عدالت ہے، یعنی اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر انسان سعادت مند ہونا چاہتا ہے اور سعادت کے بلند ترین مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو در حقیقت اس کا سرچشمہ بھی یہی عدالت ہے۔ لہٰذا گزشتہ بحثوں کی طرف مرحوم مصنف رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے کمال اور سعادت کی انتہا اس شخص کا عدالت کی صفت کے ساتھ متصف ہونا ہے، یعنی اگر انسان میں عدالت کی خصوصیت پائی جاتی ہے تو ایسا انسان جو عادل ہے، عدالت کی صفت سے متصف ہو چکا ہے، ایسا انسان کمال پر بھی فائز ہے اور ایسا انسان سعادت مند بھی کہلائے گا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان عدالت کو اپنائے اور عدالت کے بارے میں جو بھی بحثیں علماء نے کی ہیں، بالخصوص اس اخلاقی موضوعات پر، ان موضوعات کو سنیں، اچھی طرح سے سنیں، ان پر توجہ کرے، ان پر غور کرے۔ لہٰذا مرحوم مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی مرحوم ملا احمد نراکی کہتے ہیں کہ انسان اپنی تمام ظاہری اور باطنی صفات کے اندر عدالت کا سہارا لیتے ہوئے انسان میانہ روی اختیار کرے، یعنی اعتدال کے راستے کو اپنائے، نہ افراط کرے نہ تفریط کرے، نہ انسان بعض خصوصیات میں بڑھ جائے اور آگے نکل جائے اور بعض خصوصیات میں انسان پیچھے رہ جائے، چونکہ یہ افراط اور تفریط یعنی آگے بڑھ جانا اور پیچھے رہ جانا یہ دونوں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی ایسا انسان کمال پر فائز نہیں ہو سکتا، ایسا انسان کمال کے مراتب تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق اس عدالت پر فائز ہو اور میانہ روی اختیار کرے، یا اپنے اور اللہ کے درمیان انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے، یا اپنے اور معاشرے میں موجود دوسرے افراد کے درمیان انسان اس مساوات کو قائم کرتا ہے، یا اپنے درمیان اور اپنے مرحومین کے درمیان اس اعتدال کو اور اس مساوات کو قائم کرتا ہے۔ جو انسان اس مساوات کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایسا انسان دنیا میں بھی نجات یافتہ ہے اور آخرت میں بھی اس انسان کو نجات ملے گی، ایسا انسان آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ایسے انسان کو
نجات یافتہ انسان کی فہرست میں شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا جب انسان عدالت کا سہارا لیتا ہے اور پھر اس عدالت پر پائے کا مظاہرہ کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، پائیداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسی راہ وسط پر قائم رہتا ہے، تو ایسا انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی ایسا انسان کامیاب ہے، ایسا انسان نجات یافتہ ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر توجہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ملا احمد النراقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے عزیز، اے میرے محترم، تو جو طالب ہے سعادت کا، سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، سعادت کے رتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو اے میرے عزیز تجھے چاہیے کہ تو کوشش کرے اور اس کوشش میں اپنے وجود کے اندر تمام کمالات کو جمع کرنے کی کوشش کرے۔ ہر وہ چیز جسے کمال بیان کیا گیا ہے دین مبین کی تعلیمات میں، انسان اس کمال کا حامل ہونے کی کوشش کرے۔ لہٰذا بس اوقات ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز بیان کر دی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا، انسان کمال پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو راستہ تو دکھا دیا ہے، لیکن بعض انسان ایسے ہیں جو ابتدائی طور پر، وجودی طور پر، پیدائشی طور پر کمالات کے حامل ہوتے ہیں اور وہ کمال کی ترقیاں طے کرتے جاتے ہیں، منزلیں طے کرتے جاتے ہیں اور کمالات پر فائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ان خداداد صلاحیتوں کے حامل نہیں ہیں، ہم لوگ ان کمالات تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ ہم ان واجبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں۔ یہ جو چھوٹے موٹے کام ہم سے دنیاوی زندگی میں ہم انجام دے سکتے ہیں، ہم اسی حد تک پابند ہیں اور مزید کسی کمال کو حاصل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جبکہ عزیزان محترم ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نظریے کو اس انداز میں بیان کیا جائے تو پھر تمام انبیاء کی بعثت لغو ہو جاتی ہے، عبث ہو جاتی ہے، فضول ہو جاتی ہے۔ انبیاء جو انسان کو سعادت پر پہنچانے کے لیے آئے ہیں، کمال پر پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہم در واقع اپنے اس نظریے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ اس سعادت کو پہنچ سکتے ہیں اور بعض لوگ اس سعادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی بعض افراد اپنی زندگی میں سعادت مند ہو سکتے ہیں، بعض افراد سعادت مند نہیں ہو سکتے، اور اگر افراد سعادت مند نہیں ہو سکتے تو پھر خداوند متعال نے انبیاء کو کیوں بھیجا ہے؟ انبیاء کی بعثت اور انبیاء کا وہ پیغام اور انبیاء کی وہ ہدایت اور انبیاء کا وہ بشریت کو تعلیم دینا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کمالات کی طرف لے جانا، یہ سب عبث ہوگا، سب فضول ہوگا، سب بے معنی ہوگا، سب لا یعنی ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان انبیاء کی تعلیمات کو سیکھ کر ان پر عمل کر کے کمال حاصل کر سکتا ہے، اور انسان جس قدر انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کمال کی منازل کو طے کرے گا تو یہ انسان در حقیقت باقی مراتب پر بھی پہنچ سکتا ہے، چونکہ اگر یہ حرکت کرتا ہے تو خداوند متعال کی جانب سے اس حرکت میں برکت ایجاد ہوتی ہے، خداوند متعال بھی اس کی مدد کرتا ہے، اسے راستہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں ہم تک پہنچنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو خداوند متعال انہیں رہنما اصول اور راستے دکھا دیتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ پس انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اعتدال سے کام لے اور اسے اپنی زندگی میں ایک شعار قرار دے، ایک نعرہ قرار دے، ایک نصب العین قرار دے۔ نصب العین اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی آنکھ کے سامنے نصب ہے، اور انسان سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس دستور کو روزانہ قرائت کرتا ہے،
لمحہ بلمحہ اس دستور کی قراءت کرتا ہے اور آگے کے سفر کو یہ انسان طے کرتا چلا جاتا ہے، لہٰذا کامیابی اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا اس انسان کو اس نصب العین پر عمل کرنا چاہیے اور اسے اپنا نصب العین بنانا چاہیے کہ میں نے اپنے تمام دنیاوی معاملات میں اعتدال سے کام لینا ہے۔ پس عزیزان محترم، سب سے پہلے انسان کو یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ علم اور عمل میں اعتدال کو قائم کرے، یعنی اگر اس کے پاس علم ہے تو علم عمل کے بغیر ادھورا ہے، اپنے علم کو عمل کے بغیر تنہا نہ چھوڑے، یعنی علم ہے تو ساتھ اس کے عمل بھی ہونا چاہیے، یہ ہے اعتدال۔ اگر انسان روزانہ کی بنیادوں پر علم حاصل کرتا چلا جائے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایسا انسان جو عالم ہے لیکن عامل نہیں ہے تو آہستہ آہستہ وہ علم بھی اس کے وجود سے رخصت ہو جائے گا، اس انسان پر وہ علم نفرین کرے گا، بد دعا کرے گا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اس انسان کے لیے شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا کہ اس انسان نے ایک عظیم گوہر کو ضائع کر دیا ہے، علم جیسی عظیم دولت کو اس انسان نے اپنے پیروں تلے روند دیا ہے، لہٰذا اس انسان کو اس نعمت عظمیٰ کا خیال رکھنا ہے اور علم ہے تو علم پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے انسان اپنی معلومات کا احترام کرتے ہوئے اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو خداوند متعال اس انسان کی معلومات کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرتا چلا جاتا ہے۔ مزید خداوند متعال اپنے الطاف، اپنی نعمات سے اسے نوازتا ہے، مزید اسے علم عطا کرتا ہے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، کہ جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جس کا وہ عالم ہے تو خداوند متعال اسے مجہولات کا عالم بنا دے گا، پس انسان کو خدا وہ علم عطا کرے گا جو اس نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو اس نے کسی مکتب میں کسی استاد کے سامنے جا کر نہیں سیکھا ہے، جو اس نے معاشرے میں نہیں سیکھا ہے، بلکہ یہ علم الہی ہے اور خداوند متعال کی جانب سے اس انسان کے قلب پر خود خداوند متعال کی جانب سے ڈائریکٹ القاء ہوا ہے۔ اب اس کا وسیلہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ بس اوقات یہ در و دیوار انسان کے لیے معلم کا کردار ادا کرتی ہیں، آپ جا رہے ہیں راستے میں مشاہدہ کرتے ہیں دیوار پر ایک کتیبہ لکھا ہے، ایک تحریر لکھی ہے اور وہ تحریر وہ کتیبہ آپ کے لیے علم کے جو ہے وہ خزانوں کو کھول رہا ہے، ایک علم کے دریچوں کو کھول رہا ہے۔ پہلے وہ چیز آپ کو علم نہیں تھی، اب وہ آپ کو معلوم ہو گئی۔ تو بس اوقات خداوند متعال ایسے ذرائع اپناتا ہے، اچانک آپ کے سامنے کوئی اخبار کا کوئی پیس آ گیا، کوئی کٹنگ آ گئی، کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جس پر وہ چیز تحریر تھی، ممکن ہے وہ تحریر نہ ہو، اچانک خداوند متعال کی جانب سے اس تحریر کو تبدیل کر دیا جائے اور انسان کے لیے ایک علم کا افق اس کتابت کے ذریعے سے کھول دیا جائے۔ یہ خود خداوند متعال اپنے فرشتے کو انسان کے قلب پر نازل کرے کہ اس انسان کو علم عطا کر، وہ ہدیہ الہیہ اس انسان کو عطا کرے، اور یہ عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ پس وہ انسان جو اپنے علم کا احترام کرتا ہے، علم پر عمل کرتا ہے، یعنی در حقیقت اعتدال کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسے انسان کو خداوند متعال علم عطا کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے، انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو اس نے علم حاصل کیا ہے اس علم پر عمل کرے اور اسی علم پر اکتفا نہ کرے، مزید آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرے، اپنی معلومات کے دائرے کو بڑھاتا چلا جائے اور پھر انسان ان پر عمل کرتا چلا جائے۔ لہٰذا وہ چیزیں جو انسان کی روزمرہ زندگی میں درپیش آتی ہیں فقہی اعتبار سے،
ان احکام کو سیکھنا انسان پر واجب ہے۔ فقہی مسائل میں، توضیح المسائل میں یہ مسئلہ آپ وہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان جو معلومات اس کے پاس ہیں انہی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ مزید معلومات کے دائرے کو بڑھانے کی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے، اور علماء سے پوچھنے کی کوشش کرے، علماء سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرے۔ لہٰذا انسان روز بروز اپنی استطاعت کے مطابق اپنی معلومات کے جہاں دائرے میں اضافہ کر رہا ہے، وہاں یہ انسان ان پر عمل بھی کر رہا ہے، اور حد اعتدال پر انہیں رکھتے ہوئے یہ انسان آگے روز بروز قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ چونکہ جو شخص ایک بات پر اکتفا کرتا ہے، ایک نقطے پر ٹھہر جاتا ہے اور مزید آگے قدم بڑھانے کے لیے جستجو نہیں کرتا، مزید علماء کی محفلوں میں نہیں جاتا، مزید علماء سے سوال نہیں کرتا، مزید کتابیں نہیں پڑھتا، مزید فقہی احکام کو نہیں سیکھتا، ایسا انسان ایک ایسے راکد پانی کی طرح ہے جو ایک جگہ پر کھڑا کھڑا بدبودار ہو جاتا ہے، جس میں کوئی نوآوری نہیں ہے، جس میں کوئی جدیت نہیں ہے، جس میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایسا انسان کہ جو عالم ہے عامل نہیں ہے، یا جو عامل ہے عالم نہیں ہے، ایسا انسان حقیقت میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑنے کا مصداق قرار پائے گا۔ یعنی ایسا شخص ہے کہ جس نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑ دی۔ کیوں؟ چونکہ یہ عامل ہے عالم نہیں ہے، ایک، یا عالم ہے لیکن عامل نہیں ہے، دو، یعنی دونوں اعتبار سے اس میں نقص پایا جاتا ہے، دونوں اعتبار سے اس میں یہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اس میدان میں قدم رکھے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ لہٰذا یہاں اس کتاب کے مصنف نے کتاب شریف بحار الانوار جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 83 ہے، اور حدیث نمبر 63 کے تحت ایک حدیث کو نقل کیا ہے۔ مصنف نے فارسی زبان میں حدیث کا متن تحریر کیا ہے، عربی عبارت کو تحریر نہیں کیا، لیکن اگر یہ عربی عبارت کے ساتھ احادیث کو تحریر کرتے تو یہ نور علی نور ہوتا، بہترین ہو جاتا، لیکن مصنف نے صرف اور صرف فارسی متن کو تحریر کیا۔ البتہ آج کل کے دور میں جدید جو اس کتاب شریف معراج السعادہ کے نئے ایڈیشن پبلش ہو رہے ہیں، ان نئے ایڈیشنز میں نیچے حاشیے کے اندر احادیث کو، روایات کو، آیات کو، حکمتوں کو، اشعار کو نیچے درج کیا گیا ہے، وہ چیزیں کہ جو اصل متن میں موجود نہیں ہیں، لیکن بعض میں محققین نے آ کر تحقیق کی ہے، اور ان کی تحقیقات کا نتیجہ انہوں نے حاشیے میں اضافہ کیا ہے۔ پس اس کتاب کے متن میں عربی عبارت موجود نہیں ہے، لیکن اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، اور ابھی ہمیں فرصت نہیں کہ ہم اس کو تلاش کر پائیں۔ مثلا حدیث کیا ہے؟ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ علم کے بغیر عمل وبال اور خسارے کا سبب ہے، یعنی انسان عمل کر رہا ہے لیکن اس کے پاس علم موجود نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، امام جماعت رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے رکوع میں داخل ہو گیا ہے۔ اب یہ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے رکوع میں داخل ہو گیا ہے تو امام قیام کی حالت میں ہے، امام سجدے میں جائے گا تو یہ قیام کی حالت میں ہوگا، اور پھر سجدے میں جا کر امام کو مل جائے گا۔ اب اس شخص نے اس انداز میں نماز پڑھی ہے، مکمل کی ہے، لیکن نہ تو اس کی نماز جماعت کے ساتھ ہوئی اور نہ ہی اس کی نماز فرادہ قائم ہوئی۔ کیوں؟ چونکہ اس نے امام کے رکوع کو درک کرنا تھا، جبکہ اس نے امام کے رکوع کو درک نہیں کیا ہے۔ امام رکوع سے اٹھ گیا ہے اور اب یہ رکوع میں چلا گیا ہے، اپنے خیال اور باطل کے مطابق یہ جماعت سے اتصال کی خاطر رکوع میں جا رہا ہے، جبکہ یہ جماعت سے متصل ہی نہیں ہوا ہے، اور اب 2 رکعت نماز پڑھی ہے یا 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، جو جماعت کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہے یہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا علم نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ متصل ہونے کے احکام کیا ہیں۔ تو نتیجتاً ایسا انسان عمل کر رہا ہے لیکن علم موجود نہیں ہے،
اور اگر ایسا انسان اسی انداز میں روزانہ نماز جماعت میں شریک ہوتا ہو اور اس کی عمر اگر 60 سال میں تبدیل ہو جائے، 70 سال میں تبدیل ہو جائے، تو اس کی وہ تمام زندگی کے اعمال جو ہیں جو اس انداز میں، اس روش میں اس نے انجام دیے ہوں گے، وہ سب نادرست ہیں۔ تو پس اب اس انسان کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، اور بس اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسا انسان در واقع اس کا عمل علم کے بغیر بھی وبال اور خسارے کا سبب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جاہل کی 70 لغزشوں کو خداوند متعال ان سے چشم پوشی کر سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ جاہل ہے اور اس نے جہالت کی بنیاد پر عمل بھی نہیں کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن عالم کی لغزش کو برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا انسان جس کے پاس علم موجود ہے لیکن وہ اس علم پر عمل نہیں کر رہا، اس علم کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہے، لہٰذا ایسا انسان ہرگز خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا انسان نہ تو کمال پر پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی سعادت کے رتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا علم کے بغیر عمل زحمت ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، اور اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کو۔ انسان نے گویا کہ اپنا وقت برباد کر دیا، اپنا وقت ضائع کر دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ کامیاب حقیقت میں وہ انسان ہے کہ جس کا عمل اور علم جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے، وہ علم اور معرفت کے زینے پر سوار ہو رہا ہے۔ یعنی جب بھی وہ عمل کر رہا ہے تو اس کے عمل کے نیچے زینہ علم کا ہے، معرفت کا ہے، دانش کا ہے، آگاہی کا ہے، اور اسی علم و دانش و آگاہی کی بنیاد پر وہ اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ مثلاً اگر وہ اپنے ظاہر کو پاکیزہ رکھے اور عبادات کو انجام دے، اطاعت سے خود کو آراستہ کرے، لیکن اس کا باطن خباثتوں سے مملو ہے، باطنی طور پر وہ انسان خبیث انسان ہے لیکن ظاہری طور پر خود کو آراستہ کر رہا ہے۔ اس کی مرحوم یہاں ملا احمد نراقی ایک مثال دے رہے ہیں، اور مثال در واقع ہمارے آج کے معاشرے سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ یعنی ایک ایسی بڑھیا خاتون ہے کہ جس کی کھال لٹک رہی ہے، جس کی جوانی اب ڈھل چکی ہے، کھال لٹک رہی ہے، جھریاں پڑ چکی ہیں چہرے پر، لیکن یہ جاتی ہے بیوٹی پارلر میں اور وہاں اس خاتون یا مرد جو اس بیوٹی پارلر میں موجود ہے اس کو کہتی ہے کہ مجھے جوان کر دو، مجھے آرائش کرو، مجھے تزئین کرو، میرا میک اپ کرو، میرے چہرے سے ان جھریوں کا خاتمہ کرو، ٹیکے لگاؤ، جو کچھ بھی کرو، مجھے جوان کر دو۔ اور وہ بیوٹی پارلر والا شخص بھی، یا خاتون ہے یا مرد ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ اس خاتون پر جو ہے وہ تجربات کرتا ہے، ٹیکے لگاتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے، یا ایسا اس کو میک اپ کرتا ہے کہ یہ جو 80 سال کی بوڑھی خاتون ہے اسے 25 سال کی جوان خاتون میں وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس خاتون کا؟ اس خاتون کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود کو جوان کرے اور جا کر معاشرے میں موجود جوانوں کو آلودہ کرے، ان کو گمراہ کرے، ان کو گمراہیوں کی طرف لے آئے۔ آج کل یہ چیزیں معاشرے میں آپ مشاہدہ کریں گے کہ خواتین کیسے 60 سال کی ہیں، 70 سال کی ہیں، 80 سال کی ہیں، 90 سال کی ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ 25 سال کی ہیں یا 30 سال کی ہیں، انہوں نے کیسے خود کو جوان رکھا ہوا ہے، اور یہ درواقع خود کو جوان کر رہی ہیں تاکہ مزید نوجوانوں کو یا جوانوں کو یا معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کو اپنی طرف جذب کریں۔ تو یہ درواقع انسان ایسا ہی ہے کہ جو باطن میں خبیث ہے لیکن اس نے خود کو آراستہ کیا ہوا ہے، خود کو اس نے تزئین کیا ہوا ہے، خود کو اس نے جو ہے وہ ظاہری طور پر خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک انسان بہت ہی بد کردار قسم کا انسان ہے، لیکن آپ اس کا لباس دیکھیں، اس کی چال دیکھیں، اس کی پوشاک دیکھیں، اس کے جوتے دیکھیں، اس کا ہیئر سٹائل دیکھیں، تو آپ کو وہ بہترین خوبصورت خوبرو انسان دکھائی دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی زبان کو لب کشائی کے لیے کھولے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے باطن میں کس قدر خباثت موجود ہے۔ تو پس یہ مثالیں جو دی ہیں یہ انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہیں
کہ بس اوقات انسان باطنی طور پر خبیث ہوتا ہے، پست ہوتا ہے، یہ باطنی طور پر انسان جو ہے وہ مکروہ انسان ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے، تزیین کر رکھا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے میں جو ہے وہ یہ مبتلا ہے۔ اب یہاں ان مثالوں کے ذریعے سے نہ تو کسی بوڑھی خاتون کی توہین کی جا رہی ہے اور نہ ہی کسی ایسے شخص کی کہ جو ظاہری طور پر بہت اچھا سوٹ بوٹ پہن کر باہر آتا ہے اور باطن اس کا خباثتوں سے آلودہ ہے، اس کی بھی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اپنے ظاہر کو آراستہ کر لیتا ہے لیکن اس کا باطن ظاہر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو ایسا انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا، ایسا انسان سعادت مند نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سعادت تک پہنچنے کے لیے انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن کو آپس میں ہم آہنگ ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا انسان کو ان دونوں پہلوؤں پر اور دونوں ابعاد پر توجہ دینا ہے کہ اس کا ظاہر بھی آراستہ ہو، اس کا باطن بھی مزین ہو۔ لہٰذا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ذرا سی غفلت ہو جائے تو ہم سے وہ نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، وہ مسجد بھی چھوٹ جاتی ہے اور وہ نیک عمل بھی چھوٹ جاتا ہے جسے ہم 40 دن تک انجام دے رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر اپنے جو ظاہر ہے اس کو آراستہ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے باطن کی تربیت کرنے کی اور باطن کو تہذیب کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے وہ باطنی جو خباثت ہے جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ ظاہر کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور وہ انسان جو 40 دن تک ذکر کر رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، اوراد کر رہا تھا، مسجدوں میں جایا کرتا تھا، اچانک اب وہ مسجدوں سے دور ہو گیا ہے۔ لہٰذا فضائل اخلاقی کو سیکھنا انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے تاکہ انسان کے باطن کی تربیت کی جا سکے، انسان کے باطن کو آراستہ کیا جا سکے، اور جس کا باطن خبیث اور ظاہر آراستہ ہے وہ انسان ایسی ہی بوڑھی خاتون کی طرح ہے، وہ انسان ایسے ہی خوبصورت نوجوان کی طرح ہے کہ جس کا ظاہر آراستہ ہے اور باطن خباثتوں سے آلودہ ہے۔ اور ان کی مثالیں ہم آج کل اپنی زندگی میں اس جدید معاشرے میں بہت زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ظاہری جو اس خاتون نے 80 سال کی خاتون نے اپنا رکھی ہے یا اس خوبصورت سوٹ بوٹ پہنے ہوئے شخص نے اپنا رکھی ہے، یہ عارضی ہے۔ جیسے ہی اس کا باطن ظاہر ہوگا انسان کی حقیقت عیاں ہو جائے گی، جیسے ہی بارش پڑے گی، جیسے ہی جو ہے وہ اس کے منہ پر پانی پڑے گا تو خاتون کا میک اپ جیسے ہی گرے گا معلوم ہو جائے گا کہ یہ بوڑھی خاتون ہے، معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے دھوکہ دہی کی خاطر۔ یا اسی طرح جیسے ہی یہ انسان جو ظاہری طور پر خوبصورت سوٹ بوٹ پہن کر آیا ہے، جیسے ہی اس انسان کے ہونٹوں کی جنبش ہوگی اور اس کا باطن ان الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوگا، معلوم ہو جائے گا کہ یہ انسان کس قدر پلید انسان ہے۔ در حقیقت عزیزان محترم، اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک گوہر ہے، اس گوہر کو اگر انسان کیچڑ میں پھینک دیتا ہے، گندگی میں پھینک دیتا ہے، گٹر میں پھینک دیتا ہے، اب جیسے ہی اس گوہر کو وہاں گٹر سے باہر نکالا جائے گا تو ظاہری طور پر آلودہ ہو چکا ہے، ظاہری طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ بدبو موجود ہے، نجاستیں موجود ہیں، لیکن جیسے ہی انسان اس کو پانی کے ذریعے سے دھوئے گا، کپڑے کے ذریعے سے اس کو خشک کر دے گا تو اب وہ بالکل جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں اسی چمک دمک میں واپس لوٹ آیا ہے۔ پس جس کا حقیقت یعنی جس کی حقیقت باطنیہ مزین ہوتی ہے، اگر ایسے انسان کو کسی بری محفل میں بھی ڈال دیا جائے تو اسے جب اس محفل سے نکالا جائے گا تو وہ اسی طرح سے آراستہ اور خوبصورت موجود ہوگا، لیکن جس کا باطن آلودہ ہے اگر اسے کسی مسجد میں بھی بھیج دیا جائے تو جیسے ہی اسے مسجد سے باہر نکالیں گے وہ اس کی خباثتیں اس کے اوپر جو ہیں وہ حاوی ہو جائیں گی۔ لہٰذا انسان کو اپنے ظاہر اور اپنے باطن دونوں کے درمیان جو ہے وہ اعتدال
قائم کرنا ہے اور دونوں میں انسان کو مساوات قائم کرنا ہے، تبھی جا کر یہ انسان کمال حاصل کر سکتا ہے، تبھی جا کر یہ انسان سعادت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مرحوم مصنف رحمۃ اللہ علیہ ملا احمد نراقی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باطن جو ہے وہ تمہارے ظاہر کے لیے تمہارا باطن جو ہے وہ آئینے کا کردار ادا کر رہا ہے، اگر باطن ہر قسم کی نجاسات سے اور خباثات سے پاکیزہ ہوگا تو ظاہر بھی انسان کا نجاسات و خباثات سے پاکیزہ ہوگا۔ اب اگر انسان کو جس کا ظاہر اور باطن پاکیزہ ہے، اگر ایسے انسان کو کسی ناپاک ماحول میں ڈال دیا جائے تو چونکہ اس کی باطنی اس کی جو فطرت ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ فوراً اس سے نکھر کر سامنے آئے گا اور نکل آئے گا اور وہ آلودہ نہیں ہوگا اور بالکل شفاف ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان اپنی تمام باطنی اور ظاہری صفات میں میانہ روی اختیار کرے، معتدل ہو، افراط و تفرید سے اپنی حفاظت کرے۔ اور مرحوم مصنف فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہم نے اسی میانہ روی کے اصولوں کو بیان کرنا ہے کہ کیسے انسان نے میانہ روی اختیار کرنی ہے اور انسان نے جو ہے وہ افراط و تفرید سے محفوظ ہوتے ہوئے اپنے ظاہر کو بھی آراستہ کرنا ہے اور اپنے باطن کو بھی آراستہ کرنا ہے اور کمالات تک پہنچنا ہے۔ تو یہ آج کا مطلب یہیں تک کافی ہے، اور پھر چونکہ مصنف آگے علم کے میدان میں بھی اعتدال کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے انسان کے ظاہر اور باطن میں میانہ روی کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی انسان کو تحصیل علم میں بھی معتدل ہونا چاہیے۔ ایک نیا موضوع ہے، لہٰذا اسے کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہمیں علم نور عطا فرمائے، ہمیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال تمام مؤمنین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان نورانی معارف کو جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خزانے ہیں انہیں سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ 5 بجے ہماری کلاس باقاعدہ شروع ہو جائے گی، آپ مؤمنین بر وقت شریک ہوں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔